بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ہی اہم اپڈیٹ ہیں، بہت ہی آج ایک اہم ایکٹیویٹی ہے، اور پی ٹی آئی کا جس طرح سے آپ جلسہ دیکھتے ہیں ثوابی میں، آج یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیڈر کو 1 سال جیل کے اندر مکمل ہونے پر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، وہ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پوری یہ رجیم چینج کے بعد ایک فسطائیت کا دور چلا، آئین معطل ہو گیا، انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو گئے، عزتیں لوگوں کی اچھالی گئیں، میاں بیوی کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، اور جو ایک یعنی دشمن ملک کے ساتھ کی جو قابض فوجیں ہیں وہ بھی اس ملک کے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی جو اس رجیم چینج کے بعد جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ بدترین مارشل لاء کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا رہا، حالانکہ مارشل لاء کے دور میں لوگوں کو کوڑے مارے جاتے رہے، سیاسی مخالفین اپنے مخالفین کو قتل کر دیتے رہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ ایک اس سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ لیکن سیاسی مخالفت کی بنا پر، سیاسی جو ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، ذاتی انا کے اوپر، ذاتی جو ہیں وہ گرج کے اوپر، اس بات کے اوپر کہ مجھے فلاں عہدے سے کیوں ہٹا دیا گیا، اس بات کے اوپر کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے، اس بات کے اوپر کہ مجھے اپنی نوکری پکی کرنی ہے، اس بات کے اوپر کہ میری چوری کہیں نہ پکڑی جائے، اس بات کے اوپر کہ میرا جو ایک بنایا ہوا مال ہے جو میں نے سرکاری عہدوں پر رہتے ہوئے بنایا، اپنے بچوں کے لیے کہیں فلیٹ بنائے، کہیں جزیرے خریدے، وہ نہ کہیں منظر آپ پر آ جائیں بدقسمتی سے، اس سب کے لے کر پورا نظام دین جو ہے، اب جب نظام دین کی بات ہے اس میں سیاستدان بھی آ جاتے ہیں، اس میں مولوی بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس کے اندر جوڈیشری بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سول بیوروکریسی بھی ہے، اور اس کے اندر جو عام لوگ ہیں وہ بھی ہیں جو ڈائریکٹ اس نظام دین سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس سب کچھ کے چلتے جو عام آدمی ہے، جو مزدور ہے، جو کسان ہے، جو حاری ہے، جو دکاندار ہے، چھوٹے لیول کا، بڑے لیول کے لوگ جو کاروباری ہیں وہ بھی نظام دین کا حصہ ہیں، تو اس سارے کو لے کر جو پسا گیا ہے وہ طبقہ وہ ہے۔ لیکن اس طبقے نے جب ان کو موقع ملا تو 8 فروری کو اپنا ووٹ انہوں نے استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کون سی پارٹی کو پسند کرتے ہیں، وہ کون سے لیڈر کو پسند کرتے ہیں، اور جو بیانیہ نظام دین نے بنایا تھا، وہ 9 مئی ہو، وہ کوئی غداری ہو، وہ کوئی عمران خان کے اوپر جو ہے وہ اخلاقی معاملہ ہو، کوئی مذہبی ہو، سارے بیانیے کو عوام نے مسترد کر دیا۔ دیکھیں جی، یہ سارے بیانیے بنائے کس لیے جاتے ہیں؟ یہ سارے بیانیے بنائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں پارٹی کو، فلاں لیڈر کو، فلاں جو ہے معاملے کو عوام نے مسترد کر دیا، لیکن بدقسمتی سے اس کی بار ایسا ہوا ہے کہ عوام آئین کے ساتھ کھڑی ہو گئی، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی، یعنی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن تمام ادارے تم آپ نہیں کہہ سکتے، ان اداروں کے اندر جو اہم شخصیات تھیں وہ نظام دین کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، اور پھر انہوں نے یہ جو 50 سال میں جن کے بارے میں انہی اداروں نے عوام کو، عام آدمی کو، لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ پیسہ لوٹ کے لے گئے، یہ ملک کو لوٹ کر لے گئے، انہوں نے باہر فلیٹ بنا لیں، اور انہوں نے باہر جزیرے خرید لیں، اور انہوں نے باہر جائیدادیں بنا لی ہیں، اس لیے یہ لوگ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ عوام نے اس بیانیے کو مان لیا، عوام اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور اسی بیانیے کے اوپر پھر عمران خان نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھ دی۔ تو اس طرح سے اب عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور نظام دین اب پریشان ہے کہ اب ہم جو بیانیہ بنا رہے ہیں، پہلے ہم کہتے تھے اب جو ہے وہ جہاد فرض ہو گیا افغانستان میں، اور ساری عوام جو ہے وہ جہاد کے پیچھے لگ جاتی تھی، پھر ہم کہتے تھے نہیں اب یہ طالبان اور جہاد یہ ختم ہے، اب یہ طالبان دہشت گرد ہو گئے، عوام نے مان لیا کہ جی یہ دہشت گرد ہو گئے۔ لیکن اب کی بار وہ نظام دین پریشان ہے کہ اب ہم کہتے تھے پہلے یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ، یہ ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، یہ فلانا جو ہے وہ الطاف حسین اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، اب عوام نے مان لیا تھا۔ لیکن اب کی بار وہ پریشان ہے
کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 9 مئی ہو گیا، یہ جناب سائفر کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ جناب عدت میں نکاح کر لیا، یہ جناب اس نے گھڑی خرید لی عمران خان نے، اب عوام ماننے کو تیار نہیں۔ بھئی اگر آپ عوام ماننے کو تیار نہیں ہے اور 80% عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، قانون کے ساتھ کھڑی ہوئے، تو آپ کو اب اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ کو اب عوام، آئین اور قانون کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ اس سے اداروں کی بے توقیری نہیں ہوگی، اس سے اداروں کی عزت میں، وقار میں اور اضافہ ہوگا۔ اور پھر جو دیکھیں جی، جب عوام اداروں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، آئین اور قانون کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، تو وہی ملک کی مجموعی طور پر جو ہے وہ ملک کی ساکھ کو بہتر کرتی ہے، ملک کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے ملک میں کھل کر انویسٹ کرتے ہیں، جو بیرون ملک کی کمپنیاں اور انویسٹرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، وزٹرز آتے ہیں۔ اور جہاں پہ دیکھیں جی، ایک بات ہوتا ہے، جہاں پہ انصاف نہیں ہے، جہاں پہ عدالتی انصاف تہس نہس ہو چکا، اور بالخصوص جب سے موجودہ چیف جسٹس نے آ کے چارج سنبھالا ہے، اور پہلے دن سے ہی انہوں نے اپنی جو ایک دیکھیں نہیں جو روایت ہوتی ہے عدالتوں کے اندر، وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ اب پہلے دن جب قاضی صاحب نے اپنی جو زوجہ محترمہ کو وہاں حلف برداری تقریب میں لا کر کھڑا کیا، اور جس ڈریس میں لا کر کھڑا کیا، تو اسی دن سب کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ انہوں نے کیا میسج دیا، اور سمجھنے والوں کے لیے وہ میسج بڑا واضح تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو عدلیہ کا نظام پہلے ہی کسی حد تک زبوں عالی کا شکار تھا، اس کو انہوں نے موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے اس میں بہتری نہیں، بلکہ اس کے تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ یہ ٹھونک کر جانے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ جوڈیشری جو ہے انہوں نے اب یہ احساس کر لیا ہے کہ بالآخر انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جس طرح موجودہ پارلیمنٹ کا کردار دیکھیں، رجیم چینج کے بعد جو انہوں نے قانون سازی کی ہے، جس میں کوئی ایک بھی قانون پبلک اسپیسیفک، کنٹری اسپیسیفک، نیشنل اسپیسیفک نہیں ہے۔ تمام ان کے قوانین انہوں نے اپنی ذاتی کیسز کو معاف کرانے کے لیے، ذاتی اپنے جو ان کے گزشتہ انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی تھی اس کو لیجیٹیمیٹ کرانے کے لیے، اس کو جو ہے وہ کور دینے کے لیے، اور آئندہ اپنی گرفت اداروں پر مضبوط کرنے کے لیے، اور اداروں کے اور عدلیہ کے اوپر بالخصوص اپنی گرفت مضبوط کرنے۔ دوسری طرف تو ان کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے، ایک ایکسٹینشن دے کر انہوں نے جو ہے اب اس کو ایکسٹینشن نہیں بلکہ کئی صحافی بھی کہہ چکے ہیں، کئی جو ہے وہ ریٹائرڈ جنرل بھی کہہ چکے ہیں کہ جی یہ ایک ریٹائرڈ آدمی کو جو ہے ایک ادارے کا سربراہ بنا دیا گیا، اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ اب دوسری طرف جس طرح سے جوڈیشری سے وہ خائف کس لیے ہیں کہ قاضی صاحب کے بعد جو ہے وہ کہیں عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے نہ لگ جائے۔ اب یہ صرف انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، اور پھر یہ چیف جسٹس کو جو ایک ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایکسٹینشن ہو گئی تو عدلیہ کا نظام جو ہے اس سے آپ نا امید ہو جائیں، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں آخری کیل ٹھونک دی گئی ہے، اور یہ نظام دین تو چاہتا ہی ہے۔ یہ جو 50 سال کے ان کے لوٹ مار کے تجربے ہیں، جو وہ عمران خان کہتے ہوتے تھے کہ یہ امپائر کو ساتھ میں لا کے کھیلتے ہیں، جس پہلے سے میچ فکس کر کے کھیلتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جی کوئی بھی کھلاڑی میدان میں وہ اترتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ، جس نے خوراک کھائی ہے، جس نے حلال کا کھایا ہے، وہ اس کو اپنے بازو، اپنے پہلوانی پر، اپنی گیم کے اوپر انٹرسٹ ہے، اعتماد ہے۔ لیکن جب آپ نے کھیلنا ہی امپائرز کو لے گا، یہ ان کی پرانی روایت ہے۔ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ یہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے اپنے امپائر جو ہے نا وہ ساتھ لاتے تھے، ان کی مرضی کا ان آؤٹ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہے، اور اس چیز کو لے کر کے آج جو پی ٹی آئی ایک شو کرنے جا رہی ہے سوابی میں، بہت ہی بڑا شو ہے، قافلے آنا شروع ہو گئے ہیں سندھ سے۔ اب دیکھیں سوائے پنجاب کے اندر جو فسطائیت ہے، کیونکہ یہاں پر ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایسی حکومت ہے جو کہ بادشاہت کی حکومت ہے، ملکہ کی حکومت ہے، یہاں پہ فسطائیت ہے، عروج پر ہے۔ اب سندھ میں پھر بھی کسی حد تک چلیں جی، پیپلز پارٹی جو بھی ہے وہ ایک عوامی ہے۔ بلوچستان کو تو چھوڑیں، وہ تو نظام دین کے انڈر ہے، جیسے ان کا نظام ہے ویسے وہ کرتے ہیں۔ بہرحال آج بہت بڑا شو ہے،
دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس شو میں کامیاب ہو پاتی ہے کہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ ایسے ورکرز ہیں کہ وہ ان کو اپنی پارٹی کو وہ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، یعنی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے شیر افضل کے بارے میں بڑے سوال